الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آخری جز وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. اس نسبت سے چند مجلسوں سے ہمارا عنوان فتح مکہ کے عنوان پر بات ہو رہی ہے. خیر، گزشتہ مجلس کے اندر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چند اشخاص یعنی چند شخصوں کا نام لیا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد 9 بتائی ہے، لیکن دیگر مورخین نے ان کی تعداد 15 بتائی ہے، جن میں سے 10 لوگوں کا ذکر گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہو گیا ہے. ان میں سے ایک ہے عبداللہ بن خطل اور اس کی 2 باندیاں، کرتنا، قریبہ، چوتھی سارہ، 5واں حویرث، 6واں مقیس اور 7واں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، 8واں وحشی بن حرب، 9واں کعب بن زہیر اور 10واں حبار بن اسود. ان کا ذکر گزشتہ مجلس کے اندر ہو گیا ہے. آج کی اس مجلس کے اندر ان کے علاوہ 5 جو ہے اس کا ذکر کرنا ہے اور دیگر بات عرض کرنی ہے. آج کی یہ مجلس یہ فتح مکہ کے عنوان پر آخری مجلس ہے. خیر، تو ایک ہے ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل. یہ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاں کہیں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے. اکرمہ بن جہل اپنے باپ ابو جہل ہی کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمنوں میں سے تھا. جب مکہ فتح ہوا تو وہ یمن کی طرف نکل گئے. ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث انہیں اسلام قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنے شوہر اکرمہ کے بارے میں امن چاہتی ہوں، یعنی امن طلب کرتی ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، ہماری طرف سے ان کو امان ہے، کوئی ہماری طرف سے ان کو خطرہ نہیں ہے. یہاں اکرمہ بن ابی جہل یمن کی طرف روانہ ہوئے اور ساحل پہنچے. وہاں پر سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے اور ہوا بہت سخت آئی کہ جس کے بنا پر کشتی ڈگمگنے لگی. تو اس وقت وہ لات اور عزا کو پکارنے لگے. تو اس وقت کس کہنے والے نے کہا کہ اس سمندر کے اندر نہ لات کام آئے گا نہ عزا کام آئے گا، یہاں تو صرف اللہ ہی کام آئے گا اور کوئی کام آنے والا ہے نہیں. اکرمہ نے اسی وقت دل کے اندر سوچ لیا کہ جو لات اور عزا سمندر میں کام نہیں آ سکتے وہ خشکی میں کیسے کام آ سکتے ہیں، زمین پر کیسے کام آ سکتے ہیں. تو اکرمہ دلی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اللہ، اگر آپ نے مجھے اس طوفان سے نجات دی تو میں اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، یعنی کہ ایمان لے آؤں گا. اکرمہ بن ابی جہل نے کہا. یہاں ام حکیم بنت حارث اپنے شوہر کی تلاش کے لیے یمن کا راستہ اختیار کیا. ساحل پر بیوی اور شوہر کی ملاقات ہو گئی. بیوی نے اپنے شوہر اکرمہ سے یہ کہا کہ میں اس ذات کے پاس سے آئی ہوں جو لوگوں میں سے سب سے بہتر ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. اس ذات کے پاس سے میں آپ کا امن لے کر آئی ہوں کہ آپ کو انہوں نے امان دیا ہے، لہذا
آپ میرے ساتھ تشریف لائیے۔ ام حکیم کی یہ بات سن کر اکرمہ تو سمندر ہی کے اندر دل کے اندر مان چکے تھے، ارادہ کر چکے تھے، تو ساتھ میں ہو لیے۔ یہاں یمن سے یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے میرے محبوب کو اطلاع دے دی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے فرمایا دیکھو اکرمہ بن ابی جہل آ رہا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم اس کے باپ کے بارے میں کوئی برا لفظ مت بولنا، کیونکہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے۔ کیوں کہ اگر تم اس کے باپ کے بارے میں اس کو برا لفظ بولو گے تو مردوں کے بارے میں برا بولنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد و خلاصہ ہمیں بھی اس بات سے سبق ملا کہ کسی مردوں کی برائی کبھی کرنی نہیں چاہیے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے قبر کا سوال و جواب کا مسئلہ بھی ان کا حل ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اب ہمیں ان کی برائی کے تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، اس لیے کبھی بھی کسی بھی مرحوم کے بارے میں برا لفظ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ زندوں کے بارے میں نکالنے کی اجازت ہے، نہیں، کہنے کا مقصد اس سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اکرمہ بن ابی جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی جنہوں نے نقاب ڈالی ہوئی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ میری بیوی ہے اور اس نے ایسا کہا ہے کہ آپ نے مجھے امان دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل صحیح ہے، میں نے آپ کو امان دیا ہے۔ تو اکرمہ کہنے لگے اللہ کے محبوب سے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اسلام کے جو خصال تھے وہ میرے محبوب نے اکرمہ کے سامنے پیش کیے۔ اکرمہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے محبوب سے کہنے لگے اللہ کے محبوب میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اللہ کے محبوب نے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اللہ کے محبوب میں نے آج تک دین اسلام کو روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ اب مال میں دین اسلام کو پھیلانے میں لگاؤں گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے محبوب میں نے آپ کے سامنے بہت ساری جنگیں لڑی، یعنی آپ کی دشمنی کے اندر میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے، میں اب آپ کی موافقت کے اندر آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے محبوب میں نے جس جگہ پر جا کر لوگوں کو اسلام سے روکا ہے میں ان جگہ پر جا کر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل پکے مسلمان بن گئے، ایسے پکے مسلمان بن گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا اور آپ نے جب لشکروں کو روانہ کیا تو ایک لشکر کے اندر سردار بنا کر اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا تھا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہاں تک کہ ایک جنگ کے اندر آپ گئے تو اسی جنگ کے اندر آپ شہید ہو گئے، لیکن جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کے جسم پر تلوار اور نیزے کے 70 یعنی 70 وار لگے ہوئے تھے۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آپ نے پورا کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام لے آئے تو قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا اور قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے اور آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور کہا کرتے تھے کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ بس ہمیں یہی عقیدت، یہی محبت، یہی تعلق ہمیں بھی قرآن سے ہو جائے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے یا قرآن کو سنا جائے یا قرآن کو دیکھا جائے یا قرآن کو پکڑا جائے تو اس کو کہ میرے رب کا کلام ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن کو اس طریقے سے اٹھا کر چلتے ہوئے دیکھا ہے۔
سمجھ میں آئے بات؟ یہ سب قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کو اس طریقے سے بالکل نہ پکڑا جائے، نہ اٹھایا جائے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو سینے سے لگا کر اٹھاؤ اور سینے سے لگا کر چلو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جتنا قرآن کا ادب کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا۔ گزشتہ مجلس کے اندر بھی میں نے کچھ بات عرض کی تھی، اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں نے جنت کے اندر ابو جہل کے لیے ایک خوشہ دیکھا۔ ابو جہل کے لیے جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشہ دیکھا۔ اکرمہ بن ابی جہل جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو حضرت میرے محبوب نے فرمایا ام سلمہ سے، اے ام سلمہ میرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ جو خوشہ تھا وہ کون؟ اکرمہ بن ابی جہل ہے، جب جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آپ اکرمہ بن ابی جہل ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور میرے محبوب جب مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو اکرمہ بن ابی جہل ہی سے ایک مسلمان شہید ہو گیا تھا۔ اللہ کے محبوب کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ اکرمہ نے ہمارے ایک آدمی کو شہید کر دیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہے۔ قاتل اور مقتول، اس وقت صحابہ کو کہ قاتل کیسے جنتی ہوگا، کیونکہ اکرمہ نے شہید کیا تھا، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے محبوب کو روشن ہو چکا تھا کہ اکرمہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اور اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے ما قبل، اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ ان میں سے 11ویں ہیں اکرمہ بن ابی جہل ہے، 12ویں ہیں حارث بن طلاتل، انہوں نے اپنی ضد پر رہے اور نہ اسلام کو انہوں نے قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اور 13ویں ہیں عبداللہ بن زیبری، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ نجران کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہاں گئے؟ نجران میں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً جعرانہ سے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ 13ویں ہیں۔ 14ویں ہیں حبیرہ، یہ حبیرہ وہی ہے ام ہانی کے شوہر ہے۔ ام ہانی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہے۔ ام ہانی وہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے محبوب انہی کے گھر پر غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور 8 رکعت آپ نے ادا کی تھی۔ ام ہانی وہی ہے کہ جس کے مکان پر میرا محبوب آرام فرما رہے تھے اور معراج کا سفر نصیب ہوا تھا۔ تو ام ہانی بھی جب مکہ فتح ہوا اس وقت کو اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ام ہانی کے شوہر ہے حبیرہ، لیکن یہ بھی جب میرے محبوب مکہ فتح ہوئے تو یہ بھی نجران کی طرف چلے گئے، پھر واپس نہ لوٹے اور کفر کے حالت میں نجران ہی کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب 15ویں جو ہے وہ ہے ہندہ بنت عتبہ۔ کون ہے؟ ہندہ بنت عتبہ۔ یہ ہندہ بنت عتبہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ وہی ہے ابو سفیان کی بیوی ہے کہ ابو سفیان خبر لے کر آیا تو مجھ پکڑی تھی نا اپنے شوہر کی، کیسی خبر لے کر تو چلا آیا؟ یہی ہندہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا۔ صرف شہید نہیں کروایا تھا بلکہ آپ کے کلیجے کو بھی اس نے چبایا تھا۔ یہی ہندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، میرے محبوب نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ 15 تھے جن میں سے 5 قتل کر دیے گئے۔ باقی جو لوگ اپنی ضد پر رہے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا انہیں قتل کر دیے گئے، لیکن جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور معافی مانگ لی اور اسلام کو قبول کر لیا وہ لوگ کیا ہو گئے بھائی؟ بچ گئے۔ تو خیر یہ 15 ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جس کے قتل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ لوگ سامنے سے آئے اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ ایک
لمبی فہرست ہے، میں ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا، وہ ہے ابو قحافہ۔ ابو قحافہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر تھے اور صفا پہاڑی سے دعا سے فارغ ہو گئے تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آئے، اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے ابو بکر اس بوڑھے کو لے کر آپ میرے پاس آئے، مجھے کہہ دیتے میں ان کے پاس آ جاتا، مجھے کہہ دیتے میں ان کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ میرے والد کے پاس چلتے ہوئے پیدل آئے، یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، یہ ادب کا تقاضا تھا۔ خیر لیکن ایک بڑا سبق ملا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے کہہ دیتے میں آپ کے باپ کے پاس تشریف لے آتا، جس سے پتہ چلا جو نبی سے بڑا عہدہ کسی کا نہیں، نبی سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں، لیکن اللہ کے محبوب یہ اپنے بڑوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے سے عمر میں جو بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بوڑھا آدمی کہے کہ مجھے آپ سے کام ہے تو یہ نہ دیکھو کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں محتمیم ہوں، میں تو کلیکٹر ہوں، میں تو وہ ہوں، نہیں نہیں نہیں، وہ بوڑھا ہے، اس کے بڑھاپے کا لحاظ کرو اور تم خود اس کے پاس چلے جاؤ، تم خود اس کے پاس چلے جاؤ، یہ منشاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو قحافہ آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اسلام پیش کیا۔ ابو قحافہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کے بال سفید ہے، داڑھی کے بال سفید ہے، سر کے بال سفید ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس پر خضاب لگا لو لیکن کالا خضاب نہ لگانا۔ کیا کہا؟ کالا خضاب نہ لگانا، خضاب لگا لو لیکن کالا خضاب نہ لگانا۔ لیکن آج امت کا ایک طبقہ ہے جو اپنی جوانی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بالوں پر، اپنی داڑھی پر کالا خضاب لگا رہا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ایک صحابی رسول تو یہ ہے، لیکن ابو قحافہ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، ابو بکر مبارک ہو، آپ کے باپ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن قربان جائے صحابہ پر کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر تھی، فرمانے لگے اللہ کے محبوب میرے والد کے اسلام لانے سے زیادہ اگر ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ابو طالب وہی ہے میرے محبوب کے چچا ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کم قربانیاں نہیں دی ہے، بہت ساری قربانی دی ہے۔ آپ کی حفاظت بچپن سے لے کر جوانی تک محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، لیکن تقدیر غالب آ گئی، اسلام تقدیر میں نہیں تھا تو اسلام نہیں ملا۔ میرے نوجوانوں، یہ دولت اسلام جو مجھے اور آپ کو ملی ہے بغیر مانگے ملی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ لیکن خاص طور پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ خاص دعا کریں کہ اللہ آپ نے بغیر مانگے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس دنیا سے ہم رخصت ہو تو ایمان ہی کی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو، ایسی دعا ہمیں کرتی رہنی چاہیے۔ خیر تو ابو قحافہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس کے علاوہ صفوان بن امیہ ہے، سہیل بن عمرو ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس طرف جانا چاہتے نہیں ہے۔ خیر اب کیا ہوا، جو مرد لوگ اسلام کے اندر آ گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ بیعت کے اندر اللہ کے محبوب نے مردوں کے لیے صرف دو ہی کلمے کہے، دو ہی باتوں پر بیعت لی، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک ہے کہ اسلام پر بیعت لی کہ اب اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی اسلام پر بیعت لی، اور دوسرا کہ جتنے
احکامات ہے وہ ہم احکامات پر عمل کریں گے۔ اور ایک قول یہ کہ جہاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، لیکن جب عورتوں کی باری آئی، جو عورتیں اسلام میں داخل ہوئی تھی اور بیعت لینے کی باری آئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی ہے وہ سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ ہے، جس میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ ہے۔ ان ساری اوامر یعنی باتوں پر عورتوں سے بیعت لی۔ وہ کون سی ہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ پوری آیت کریمہ ہے، اس پر عورتوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ لیکن اب ذرا ایک بات کان کھول کر آپ لوگ سن لیجئے، اللہ کے محبوب نے جن عورتوں سے بیعت لی ہے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے محبوب نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے۔ میرے محبوب نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ کیا نہیں ہے۔ تو آج کا پیر اگر کسی عورت سے بیعت لے لے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے سینے پر ہاتھ مارے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے، تو اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ عورتوں سے جو بیعت لیتے تھے تو پردے کے پیچھے لیتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے جو عورتوں سے بیعت لی تو آپ نے اپنی چادر کو پھینکا، یعنی چادر لمبی کی، ایک چھیڑا آپ کے پاس رکھا، دوسرے چھیڑے پر عورتوں نے پکڑا اور آپ نے بیعت لی۔ یا عورتوں سے بیعت لینے کا ایک طریقہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا، اس پیالے میں پانی ہوتا تھا، اللہ کے محبوب اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر اپنے ہاتھ کو نکال لیتے تھے، پھر اس پیالے کو عورتوں کی طرف پہنچا دیا جاتا تھا کہ ساری عورتیں ایک کے بعد ایک اس پیالے میں ہاتھ رکھے پانی میں ڈبوئے، تاکہ عہد کر لے، اس پکی عہد کر لے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو کبھی اللہ کے محبوب نے کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جعلی لوگ ہیں، جعلی پیر بنے ہیں، اپنے آپ کو پیر سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر آپ سن لے، وہ آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا جو تاریک سنت ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہو، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہو وہی حقیقت میں کامل ولی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ولی کو پہچاننے کا آسان نسخہ یہی ہے، دیکھو اس کی زندگی صبح سے لے کر شام تک کیا میرے محبوب محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ولی کہنے کے لائق وہ نہیں ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے محبوب نے عورتوں سے بیعت لی، ان میں سے قریش کی عورتیں بھی تھی اور دیگر عورتیں بھی تھی، لیکن قریش کی عورتوں میں ایک کا چند نام مشہور ہے، ان میں سے ایک ام ہانی ہے کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے محبوب نے بیعت لی۔ ام حبیبہ بھی ہے، اس کے علاوہ اروا بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہی ہے یہ کیا کہتے ہیں، ہندہ بنت عتبہ ہے۔ ہندہ نے جب بیعت لی اور وہ بیعت لینے کے لیے آئی تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئی تھی، چہرہ چھپائے ہوئے آئی تھی ہندہ، بیعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئی، تو اس وجہ سے کہ وہ ڈر رہی تھی۔ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرم آ رہی تھی اس بات پر کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو شرم محسوس کرتی ہوئی چھپا کر آئی۔ لیکن اللہ کے محبوب نے جب عورتوں سے بیعت لینا شروع کیا تو یہی ہندہ نے کہا، اللہ کے محبوب تم کس بات پر ہم سے بیعت لوگے، تم کس بات پر ہم سے بیعت لوگے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس بات پر بیعت لے رہا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ جب یہ کہا تو ہندہ کہنے لگی اللہ کے محبوب یہ کلمہ آپ نے مردوں سے جب بیعت لی تو نہیں کہا تھا اور ہمارے لیے کہا، پھر بھی ہم کو منظور ہے، پھر بھی ہم کو منظور ہے۔ اللہ کے محبوب نے پھر دوسرا کہا کہ بھائی اس بات پر بیعت کرو کہ آپ چوری نہیں کرے گی۔ کیا نہیں کرے گی؟ چوری نہیں کرے گی۔ تو ہندہ بنت عتبہ کہنے لگی اے اللہ کے محبوب میں نے میرے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے چوری کی ہے، میں نے میرے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے چوری کی ہے۔ تو ابو سفیان وہیں کھڑے تھے، ابو سفیان نے کہا جو کچھ ہو گیا وہ سب معاف ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اپنی اور اپنے بچے کی ضرورت کے لیے معروف طریقے سے تم شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس کے مال میں سے لے سکتی ہو. یعنی اگر کوئی شوہر ایسا ہو کہ جو بیوی کو صحیح معنی میں خرچہ دیتا نہ ہو، جو اس کی ضرورت کو پوری کرتا نہ ہو، تو ایسی بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ شوہر کے پوچھے بغیر اس کے پاکٹ میں سے لے لیں. سمجھ میں آئی بات؟ اجازت دی ہے، لیکن ضرورت کے بقدر، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں. تو خیر یہ معاملہ طے ہو گیا. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزْنِينَ، اس بات پر بیعت کرو کہ ہم زنا نہیں کریں گے. اللہ کے محبوب نے جب یہ کہا تو کہنے لگی ہندہ بنت عتبہ، اللہ کے محبوب کیا شریف عورتیں بھی زنا کیا کرتی ہے؟ کیا شریف عورتیں بھی زنا کیا کرتی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ بیعت لو اس بات پر کہ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. تو اس وقت ہندہ کہنے لگی اللہ کے محبوب ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کو پالا تھا، تم نے غزوہ بدر میں شہید کر دیا، تم نے غزوہ بدر میں مار ڈالا. یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، اور ایسے ہنسے، اس قدر ہنسے کہ آپ نے بدر کے اندر ہمارے بچوں کو ہی تو مارا، اب تم جانو اور تمہارا اللہ جانے. یہ کہنے لگی ہندہ. پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی پر بہتان نہیں باندھو گی. تو کہنے لگی ہندہ اس بات پر اے اللہ کے محبوب یہ بات بالکل سچ ہے، یعنی کہ یہ تو بہت بری چیز ہے کہ کسی پر جھوٹا بہتان باندھا جائے. خیر ایک تفصیلی بات ہے. اس کے بعد اللہ کے محبوب نے ان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. اس وقت ہندہ بنت عتبہ کہنے لگی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے میرے نزدیک آپ کا چہرہ سب سے مبغوض چہرہ تھا، یعنی سب سے برا چہرہ تھا، لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا اب آپ کے چہرے سے جتنی محبت ہے اتنی محبت کسی اور چہرے سے نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہندہ اب یہ محبت کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا. خیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اس سفر کے اندر 19 دن ٹھہرے ہیں. 17 رمضان المبارک کو آپ سن ہجری 8 میں مکہ پہنچے تھے. 6 صفر المظفر کو آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے ہیں. تو یہ 19 دن ہوتے ہیں. ابو داؤد شریف میں 5 روایتیں ہیں. ایک روایت میں 19 ہے، ایک روایت میں 18 ہے، ایک روایت میں 17 ہے، ایک روایت میں 15 ہے، ایک روایت میں 10 ہے. قربان جائے ان علماء پر کہ انہوں نے ساری روایتوں کی تطبیق دیکھ کر خلاصہ نکالا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ المکرمہ میں ٹھہرے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب 19 دن کہاں ٹھہرے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، مکہ میں آپ داخل ہونے والے تھے آئندہ کل، تو حضرت اسامہ نے پوچھا تھا اللہ کے محبوب آپ کل مکہ پہنچیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ اپنے گھر پر ٹھہریں گے کہ کسی اور کے گھر پر؟ تو اس وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے، یعنی عقیل جو ہے یہ ابو طالب کے لڑکے ہیں، اور ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک عقیل طالب یہ دونوں اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام میں داخل ہو گئے تھے. 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے. تو خیر یہ عقیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کوفہ میں مسلم بن عقیل ہی کو بھیجا تھا. کس کو بھیجا تھا؟ مسلم بن عقیل کو. یہی عقیل کے لڑکے ہیں مسلم. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا تھا. خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہاں بات پہنچی تھی؟ جب ٹریک بدل جاتا ہے تو بھول جاتا ہوں. ہاں تو ہاں جی تو میرے محبوب نے فرمایا یعنی اللہ کے محبوب سے ہجرت کر تشریف لے آئے تو اس وقت جو مکانات تھے وہ سارے مکانات عقیل نے بیچ دیے تھے اور بیچ کر آپ مدینہ المنورہ آ گئے تھے. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر مکہ میں ٹھہرے. اب ذرا ایک بات غور کر لیجئے کہ جس وقت مشرکان مکہ اور کنانہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کرنے کے لیے جس میدان میں جمع ہوئے تھے، اللہ کے محبوب فتح مکہ کے دن اسی میدان میں آپ نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا تھا، وہ یاد تازہ کرنے کے لیے۔ اس جگہ پر ہمارے خلاف ورزی یعنی ہمارے خلاف کیا کہتے ہیں پلاننگ بنایا گیا تھا، آج اسی میدان میں فتح مکہ کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اور آپ کو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب لشکر کو مکہ المکرمہ کی طرف روانہ کیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ حجون میں ہمارے لیے خیمہ لگائیے، حجون میں یعنی کہ جو جنت المعلی ہے، اس لیے یہ صفا کے بعد مروہ، اور مروہ کے بعد اس زمانے میں شہر مکہ ختم ہو جاتا تھا کچھ آگے جا کے، سمجھ میں آئی بات؟ وہاں میدان تھا تو اسی میدان میں لشکر ٹھہرا تھا، وہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ اور حضرت عباس نے جب حضرت زبیر سے پوچھا تھا کہ یہ خیمہ کس کے لیے ہے تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں بولے۔ حضرت عباس کا ارادہ یہ تھا کیونکہ آپ تو راستے ہی میں مل گئے تھے ہجرت کے موقع پر، تو حضرت عباس کا مکان مکہ المکرمہ میں موجود تھا، تو حضرت عباس یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کے اندر ٹھہرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹھہرے نہیں، اسی خیمے کے اندر آپ ٹھہرے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کھڑے تھے، اس وقت ابو احمد کر کے ایک صحابی ہے کہ جن کا مکان وہ ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے، تو جن کا مکان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، انہوں نے 400 دینار کے اندر بیچ دیا تھا۔ اب آج سے 1450 سال پہلے جو مکان 400 دینار میں بکا ہو تو آج کے زمانے کے وہ کتنے روپے ہوں گے، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ مکان بیچ دیا تھا۔ تو ابو احمد نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا مکان ابو سفیان نے بیچ دیا ہے، میرا مکان مجھے واپس دلایا جائے۔ تو اللہ کے محبوب نے ان کے کان کے اندر ایک بات عرض کی، اور اس بات کرنے کے بعد ابو احمد خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا کہا محمد رسول اللہ نے؟ تو ابو احمد کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس مکان کو چھوڑو، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تجھے مکان عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد کسی بھی مہاجرین نے، کیونکہ سارے لوگ ہجرت کر کر مدینہ آ گئے تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، لیکن کسی بھی مہاجر نے جب یہ بات آئی، ہمارے مکان کی بات آئی، تو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا میں اس بات کو تسلیم یعنی میں اس بات کو نہیں چاہتا کہ جو مکانات تم نے اللہ کے دین کے خاطر چھوڑے ہیں، ہجرت کر کر چھوڑے ہیں، اس کو واپس لیا جائے۔ تو کسی صحابی نے اور کسی مہاجر نے اس کے بعد اپنے مکان کا سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جس مکان میں حضرت خدیجہ کے ساتھ میرے محبوب ٹھہرے تھے، میرے محبوب نے اپنا مکان بھی نہیں لیا۔ 19 دن کے قیام کے بعد حنین کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی حنین کا تذکرہ آگے والی آیت میں ہے وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ کہ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے غزوہ حنین کے متعلق کچھ بات عرض کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔